انتہائی مزاحیہ لطیفے۔ شام کا وقت تھا اور سہانا موسم تھا۔ صحن میں چائے پیتے وقت سب خوش گپوں میں مصروف تھے کہ چھوٹی بیٹی امی کی گود سے اٹھ کر ابو کی گود میں آ کر بیٹھ گئی اور نہایت معصومیت سے بولی، پاپا میں زیادہ باری ہوں یا کام والی آنٹی؟ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا، 300 روپے لگیں گے۔ شوہر نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ 600 روپے لے لیں، دونوں ہی سی دیں۔ ہمسائی نے لڑکی سے پوچھا کیوں پیٹ رہی ہو اپنے نئے نویلے شوہر کو؟ لڑکی نے کہا یہ کمینہ شادی سے پہلے کہتا تھا میرا 40-50 رکشہ ہے، شادی کے بعد پتہ چلا کہ رکشہ تو ایک ہی ہے، اس کا نمبر 40-50 ہے۔ انکل نے پپو سے پوچھا بیٹا تمہارے میٹرک کے رزلٹ کا کیا بنا؟ پپو بولا انکل چائے لیں گے؟ انکل نے کہا ارے نہیں، تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ پپو بولا انکل کافی لیں گے؟ انکل نے کہا ارے کچھ نہیں چاہیے، رزلٹ کا بتا۔ پپو نے پوچھا اچھا انکل آپ اس دن پنکی آنٹی کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ انکل فوراً بولے اچھا بیٹا چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے آنا۔ اگر لطیفے پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بہت شکریہ۔ ایک سردار پہلی بار جہاز میں سوار ہوا اور پائلٹ سے بولا چلو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ پائلٹ نے غصے سے کہا یہ گاڑی نہیں ہوائی جہاز ہے۔ سردار نے پوچھا اس میں تیل تو پورا ہے نا؟ پائلٹ نے پوچھا کیوں تمہیں تیل کی کیا فکر ہے؟ سردار بولا اوپر جا کر اگر تیل ختم ہو گیا تو بولو گے نیچے اتر کر دھکا لگاؤ۔ ایک سردار 5 میٹر لمبے پائپ سے حقہ پی رہا تھا۔ دوست نے پوچھا اتنے لمبے پائپ سے کیوں پی رہے ہو؟ سردار نے کہا ڈاکٹر صاحب نے تمباکو نوشی سے دور رہنے کو کہا ہے۔ پپو کی ایک دن اپنے باپ سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کی ایک تصویر قبرستان میں درخت کے ساتھ لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا یہ یہاں جلدی پہنچنے والا ہے۔ سردار کو گلی میں 100 روپے کا نوٹ ملا۔ اس نے نوٹ جلدی سے اٹھا لیا۔ نوٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا عید مبارک۔ سردار نے ادھر ادھر دیکھا اور نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے بولا جی خیر مبارک۔ سردار کی بیوی شرماتے ہوئے بولی سردار جی ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ سردار نے کہا او اچھا تو پھر جلدی سے مہمان کے لیے چائے اور فروٹ کا انتظام کر لو۔ ایک سردار جلدی آفس بند کر کے گھر گیا۔ گھر پر اس نے بیوی کو اپنے باس کے ساتھ دیکھا اور بھاگ کر واپس آفس پہنچا اور بولا اف بچ گیا، اگر باس دیکھ لیتا تو آج تو نوکری گئی تھی۔ بیوی اٹھ جاؤ جانو صبح ہو گئی۔ شوہر آنکھیں ہی نہیں کھل رہیں، کچھ ایسا کہو کہ آنکھیں کھل جائیں۔ بیوی رات بھر تم جس سے بات کر رہے تھے وہ میری ہی فیک آئی ڈی ہے، اب کھل گئی نا آنکھیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو 2 قسم کے لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک نارمل لوگ یار چھوٹا سا انفیکشن ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوسرے لوگ رشتہ دار میرے چاچا کو بھی یہی بیماری ہو گئی تھی، تڑپ تڑپ کر مرے تھے۔ ایئر ہوسٹس آپ کو اس فلائٹ میں بالکل گھر جیسا ماحول ملے گا۔ لڑکا پریشان ہو کر بولا کیا مجھے یہاں بھی برتن دھونے پڑیں گے؟ رات میں ایک مشاعرے کی محفل میں ایک شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اعلان ہوا اشرف بھائی جہاں بھی ہیں فوراً اپنے گھر چلے جائیں، ان کی اہلیہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اشرف بھائی جانے لگے، تبھی کچھ دور بیٹھی ہوئی ان کی بیوی بولی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں دیکھ رہی تھی کہ مشاعرے میں ہی ہو کہ کہیں اور تو نہیں گئے ہوئے۔
لڑکے نے لڑکی سے اظہار محبت کیا، لڑکی نے انکار کر دیا۔ لڑکا اس کے دل میں پیار جگانے کے لیے 4 دن اس لڑکی کے گھر کے نیچے کھڑا رہا۔ 5ویں دن لڑکی آئی اور بولی میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ لڑکا بولا رہنے دے، اب تیرے چکر میں تیری پڑوسن سیٹ ہو گئی۔ ایک سردار ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ کسی نے دور سے آواز دی اور بولا سردار جی اپنی محبوبہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ سردار غصے سے بولا محبوبہ ہوگی تیری، میری تو یہ بہن ہے۔ 2 سردار شکاریوں نے ایک ہوائی جہاز کرائے پر لیا اور 2 گینڈے شکار کر کے اس پر لادنے لگے۔ جہاز کے پائلٹ نے کہا وزن زیادہ ہے۔ سرداروں نے کہا ہم اس سے پہلے بھی جہاز پر ہی لاد کر لے گئے تھے۔ پائلٹ راضی ہو گیا۔ جہاز اڑا لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے میں گر گیا۔ جب سرداروں کو ہوش آیا تو ایک سردار نے دوسرے سردار سے کہا خیری سنگھ تمہیں یاد ہے ہم پچھلی بار بھی یہیں گرے تھے۔ ایک لڑکا نماز میں خوب دعا کر رہا تھا یا اللہ لاہور کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دے۔ دوست نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لڑکے نے کہا میں پیپر میں ایسا ہی لکھایا ہوں۔ ایک سردار بات بات پر خیر کسی سے شرط لگا لیتا تھا اور ہر بار ہارتا تھا۔ اسے بہت لوگوں نے سمجھایا کہ شرط نہ لگایا کرو لیکن وہ نہ مانا۔ آخر ایک دن بہت بڑی شرط ہارنے کے بعد وہ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوست آیا اور بولا وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی سے شرط نہیں لگاؤ گے۔ سردار نے وعدہ کر لیا آج کے بعد کسی سے شرط نہیں لگاؤں گا اور بولا اگر آج کے بعد کسی سے شرط لگاؤں تو میں اپنے پڑوسی کی اولاد نہیں۔ ایک سردار کہیں مہمان گیا اور اسے وہاں گئے ہوئے کافی دن ہو گئے۔ گھر والے بڑے پریشان تھے لیکن وہ تو کسی طرح گھر جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ ایک روز میزبان نے کہا آپ کے گھر والوں کو آپ کا سخت انتظار ہوگا۔ سردار نے کہا جی ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میرا خیال ہے میں خط لکھ کر انہیں بھی یہیں بلا لیتا ہوں۔ جب ملا نصیر الدین کا آخری وقت آیا اور انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران ان سے ایک ایسا دوست ملنے آیا جو نماز روزے کا پابند نہیں تھا۔ ملا نے فوراً اندر بلا لیا اور اس سے خیر خیریت پوچھی۔ اس نے ملا سے خیرت سے پوچھا آپ نے باقی لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا لیکن مجھ سے ملنا کیوں پسند کیا؟ ملا نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں باقی لوگوں سے جنت میں ملاقات کروں گا لیکن آپ سے یہ میری آخری ملاقات ہے۔ ایک سردار اپنے گدھے کو نہلا رہا تھا۔ ہمسائے نے پوچھا ارے بھائی اسے کس خوشی میں نہلا رہے ہو؟ سردار نے کہا آج اس کی شادی ہے۔ ہمسائے نے پوچھا اس خوشی میں ہمیں کیا کھلاؤ گے؟ سردار نے کہا جو دولہا کھائے گا وہی تم بھی کھا لینا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، تم گندے پانی میں ہو اور میں شہد سے نہا رہا ہوں۔ وزیر نے جواب دیا جناب میں نے بھی خواب دیکھا، آپ مجھے اور میں آپ کو چاٹ رہا ہوں۔ ایک عورت نے اپنی ہمسائی سے خیرت سے پوچھا تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور چمکدار کیسے ہوتے ہیں؟ ہمسائی نے کہا میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت نے کہا آج کل کے جدید دور میں بھی ڈنڈے سے کپڑے دھوتی ہو؟ ہمسائی نے کہا ارے نہیں، کپڑے تو میرے شوہر دھوتے ہیں، میں تو بس ڈنڈا پکڑ کر ان کے سر پر کھڑی رہتی ہوں۔ ایک آدمی ایک بچے کے ساتھ حجام کی دکان پر گیا۔ حجام سے اس نے بال کٹوائے، مالش کروائی، شیمپو سے بال دھلوائے، شیو بنوائی،
پھر حجام کی کرسی پر بچے کو بٹھایا اور کہا بچے کے بال کاٹو، میں اتنی دیر میں ساتھ والی دکان سے سگریٹ اور بچے کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا ہوں۔ حجام نے بچے کے بال کاٹے لیکن وہ آدمی واپس نہ آیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے اس بچے سے کہا لگتا ہے تمہارا ابا کسی سے گپیں لگانے میں مصروف ہو گیا ہے اور تمہیں بھول گیا ہے۔ بچے نے کہا وہ میرا ابا نہیں ہے، میں گلی میں کھیل رہا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا کہ آؤ میں تمہارے فری میں بال کٹواؤں۔ ایک خوبصورت لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے سہیلی سے پوچھا یہ شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ سہیلی شرماتے ہوئے بولی شادی کی پہلی رات تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہوگی، جبکہ باقی راتوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں میں چودھری میراثی کو دوسرے گاؤں کی نیاز پر ساتھ لے گیا۔ ساتھ کے گاؤں پہنچ کر انہوں نے چودھری کو بانٹنے پر لگا دیا۔ میراثی چودھری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی چودھری نے دیگ کھولی اور میراثی کو چھوٹے گوشت اور دیسی گھی کی خوشبو پہنچی تو میراثی آٹومیٹک طور پر لائن میں لگ گیا۔ میراثی کا لائن میں لگا دیکھ کر چودھری بولا گامے تم ادھر آ جاؤ، تو مجھے یاد ہے، ٹینشن نہ لے، پہلی دیگ ختم ہو گئی۔ میراثی کا منہ لٹک گیا۔ جب دوسری دیگ کھلی، میراثی خوشبو اور بھوک کے مارے پھر آٹومیٹک طور پر لائن میں لگ گیا۔ چودھری پھر بولا گامے تم ادھر آ جاؤ، تم مجھے یاد ہو۔ میراثی سر جھکائے پھر واپس آ گیا۔ دوسری دیگ بھی ختم ہو گئی۔ میراثی مزید مرنے والا ہو گیا۔ تیسری اور آخری دیگ کھلی۔ میراثی پھر لائن میں لگ گیا۔ چودھری پھر بولا گامے ادھر آ جاؤ، تم مجھے اچھی طرح یاد ہو۔ میراثی تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر بولا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ مجھے کچھ دیر کے لیے بالکل بلا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔